السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین الذین یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو علم ہے، جو یہاں پر ریگولر آتے ہیں دروس وغیرہ سننے کے لیے، یا جو ویڈیو کے ذریعے روز سنتے ہیں، کہ ہر روز ایک نیا سبق اور ایک نئی سیکھ ہوتی ہے۔ ایک ہی سبق کو یا ایک ہی آیت کو یا ایک ہی درس کو بار بار دہرایا نہیں جاتا۔ تو اسی لیے میں تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خود آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر آئیں۔ اگر وہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک مرتبہ سننے کی وجہ سے وہ بار بار آنے کو پسند کرے، کیونکہ کچھ مسائل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسئلے کا علم ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 3 آیات ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 6، 7 اور 8، جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں، جس طرح تم بشر ہو اسی طرح میں بھی بشر ہوں، لیکن تمہارے اوپر میری افضلیت کس وجہ سے ہے؟ یوحی الیہ، کہ میرے اوپر وحی آتی ہے جو تمہارے اوپر نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے افضل ہے۔ اور وحی کس چیز کی آتی ہے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، کہ اس چیز کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، تو اسی بات پر قائم رہو اور اسی سے بخشش طلب کرو۔ وویل للمشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آگے جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے کہ الذین یؤتون الزکاۃ، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس کے متعلق بتایا ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو اس بات کا خوف ہی نہیں رہ جاتا کہ میں نے مرنا ہے یا مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، نہ اس کو اس بات کا یقین رہتا ہے کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ آج کی دیکھتے ہیں، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو بحیثیت مسلمان اس بات کا ایمان ہونا اور بار بار اس بات کو یاد کرنا کہ میں نے مرنا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبروں کی زیارت بار بار کیا کرو تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد رہے اور دنیا سے تمہاری رغبت کم ہو، نیکی کے کام کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو اس کی 8ویں آیت ہے، اس میں نیک اعمال کرنے والوں کے متعلق بھی فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کا اجر اس طرح کا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، غیر ممنون، کبھی ان کا اجر ختم ہونے والا، رکنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اعمال اس طرح کے کیے ہیں، بیچ میں اگر دکھا دیا جائے، ایک معنی لیا جائے کہ ان کے صدقہ جاریہ اس طرح کے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی وہ چلے جا رہے ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ تو وہ راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، لیکن اگر اس کے مطابق چلیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ تو اس آیت میں، ان 3 آیات میں اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ الروم کی آیت میں فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ کن لوگوں میں سے ہے؟ مشرکین میں سے ہے۔ کیونکہ یہ آیت ہمیں صاف واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا شمار بھی انہیں میں ہوگا۔ تو جب ہم اس پر عمل کریں گے، نماز قائم کریں گے، تو پھر ہماری ان سے اس بات کی مخالفت ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے کہ وہ مشرک ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔